الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ یہ درباروں کا دھندا، یہ پیر مریدی کا چکر، یہ نقشبندیت، چشتیت، قادریت، سہروردیت، شاذلیت، یہ تمام کے تمام وہ راستے ہیں جن کا تعلق دین و اسلام سے قطعا نہیں ہے۔ دین و اسلام اس سے ہزار بار بری ہے کہ براءۃ الذئب من دم یوسف، جس طرح بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کے خون سے برات کا اظہار کیا تھا، اس طرح اسلام، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے اور ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ دین سے بری ہے، کیونکہ یہ راستہ صرف اور صرف لوگوں سے مال لوٹنے اور لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنے کا ہے۔ اس جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید وسائل نے اس چیز کو بالکل بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف مال اور لوگوں سے کی عزتیں اور مال لوٹنے کا ایک دھندا ہے جو درباروں اور مزاروں پر چلتا ہے۔ آپ سنیں اس ویڈیو کو کہ کیسے پاکستان کے اندر اور بے شمار دنیا کے ملکوں، ترکی ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، شیشان تک یہ پھیلا ہوا یہ تصوف کا یہ گندا دھندا صرف اور صرف اس کے پیچھے کیا ہے؟ مطلوب ہے صرف لوگوں سے مال کمانا اور لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنا۔ سنیں اس ویڈیو کو، آپ کو کچھ شاید اس میں تسلی ہو۔ اور آج ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی شہر، گاؤں، دیہات میں اچھا سکول، کالج اور ہسپتال ہو نہ ہو، مگر دربار اور مزار ضرور ہوگا۔ مزارات اور دربار سدا بہار کاروبار ہے۔ سٹیل ملز سے لے کر PIA تک، ریلوے سے لے کر PTV تک، ہر ادارہ خسارے میں چلتا رہا، مگر مجال ہے جو کبھی مزارات کا بزنس ماند پڑا ہو۔ اس بزنس کو زوال نہیں ہے۔ پنجاب کے بعد سب سے زیادہ مزارات آزاد کشمیر میں ہیں۔ صرف کشمیر کے درباروں اور مزارات کی سالانہ انکم 159.809 ملین روپے ہیں۔ لاہور کے معروف دربار میں صرف جوتے رکھنے کا ٹھیکہ 2 کروڑ روپے پر ہوتا ہے، جبکہ اس ایک دربار کی 25 کروڑ 97 لاکھ 1,569 روپے ریکارڈ انکم ہوئی۔ مزار پیر مکی سالانہ انکم 48 لاکھ روپے، میاں میر 10 لاکھ روپے، مادو لال 6 لاکھ روپے، بی بی پاک دامن 31 لاکھ روپے، دربار شاہ رکن 24 لاکھ روپے۔ ان درباروں اور مزارات میں سے جو محکمہ اوقاف کے تحت ہیں، وہاں کرپشن کے قصے زبان زد عام و خاص ہیں۔ ہزاروں دربار اور مزارات وہ ہیں جو محکمہ اوقاف کے تحت نہیں ہیں، ان کی انکم بھی مجاور اور مافیاز کھاتے ہیں۔ حالیہ دنوں صاحبزادگان گولڑا شریف کی شادی خانہ آبادی کے خوب چرچے ہیں۔ پیرزادوں کی شادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگائیں کہ مریدوں کے چندوں پر کس قدر شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں۔ غریب مریدوں کے چندے سے منعقد مہنگے ہوٹل کی تقریب میں سیاستدان، صحافی، بیوروکریٹ تو تھے، شاید ہی کسی غریب مرید کو یہاں مدعو کیا گیا ہو۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ سال گزشتہ راول پنڈی کے ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں محتاط اندازے کے مطابق 1 ارب روپے کی فضول خرچی کر دی گئی۔ موصوف کے اسلام آباد کے پوش علاقے میں کئی بنگلے، کئی پیٹرول پمپ اور کئی شادی ہال ہیں، اور یہ سب اساسے گدی نشینی کی دین ہیں۔ مریدوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا بزنس ہے۔ مستزاد یہ کہ ان درباروں میں وہ شرمناک کام ہو رہے ہیں جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہی درباروں میں بیٹھے جعلی پیر مذہب کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نیو TV کے پروگرام پکار میں انہی درباروں میں سے ایک دربار کے مجاور کرنٹ بابا نے انکشاف کیا کہ وہ اب تک 700 بے اولاد خواتین کے ساتھ ریپ کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک 10 سالہ معصوم بچی بھی شامل تھی جسے 2 بار اس درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ کرنٹ بابا اپنے استاد کا نام سرکٹ بابا بتاتا ہے۔ شاگرد کے شکار کا یہ حال ہے تو استاد کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ سب خواتین ان جاہل پیروں اور عاملوں کے پاس بے اولادی کا
علاج کرانے جاتی تھی۔ یہ شخص انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر ڈرا دھمکا کر خاموش کراتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میرا موکل تمہیں جلا کر بھسم کرے گا، اور یہ خوف کے مارے چپ ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے واقعات درباروں اور مزاروں میں تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں۔ حکومت کو فوری طور پر مزاروں اور درباروں میں بیٹھے جعلی عاملوں اور پیروں کے خلاف کارروائی یاد رکھو، جو پیر بھی، جو ملا، درباری ملا بھی، جو پیر فقیر، جو مرید، جو ملنگ بدکاری، بے حیائی، زناکاری، فحشکاری، لوگوں کی مال اور عزتیں لوٹتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ جعلی ہے، جعلی، یہ سب کے سب جعلی ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی بھی اصلی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم یہ سب کے سب جعلی ہیں۔ یہ صرف اور صرف پیٹ کا، کھانے پینے کا اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے کا، شیطان کے طریقے پر چلنے کا، شیطان کی اتباع کرنے کا یہ ایک دھندا ہے صرف، جس سے اسلام بری ہے۔ اسلام کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ایسا شخص، ایسا کرنے والا، یہ چشتیت، یہ سہروردیت، یہ نقشبندیت، یہ شاذلیت، یہ تمام وہ طریقے ہیں جو شیطان کی اتباع کے طریقے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ذرا سا بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ سب کے سب یہ جعلی اور 2 نمبر راستے ہیں، صرف اور صرف لوگوں کی عزتیں اور مال لوٹنے کے لیے ہے۔ یأکلون الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کا یہ ایک راستہ ہے۔ تو یاد رکھو، قرآن و سنت کا مطالعہ کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو، ترجمے سے کے ساتھ پڑھو، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرو۔ بخاری مسلم آپ کے گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ جب تک آپ خود سیکھو گے نہیں تو ان مشکلات میں بڑھتے جاؤ گے، مال بھی لٹتا جائے گا تمہارا اور عزتیں بھی لٹتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ کن عقائد اور نظریات سے ہر مسلمان کو اور ایسے پیری فقیری اور درباروں کے شر سے ہر آدمی کو بچائے، محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔